السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اپنا ومس عمران بشیر۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ومسٹری کے لیسن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو میں آسان طریقے سے ومسٹری سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جیسے آپ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جلد بہترین قسم کی ومسٹری کو سیکھ جائیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد آن لائن ارننگ کرنا شروع ہو جائیں گے لوگوں کے ہاتھ دیکھ دیکھ کے۔ تو ہم چلتے ہیں جلدی سے اپنے سبق کی طرف۔ اس سے پہلے جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے ہیں، انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اب ہم اپنے لیسن کی طرف۔ تو یہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ قوس زہرہ، رنگ آف وینس، اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ یوں کرتے ہوئے اس انگلی کے نیچے، چھوٹی انگلی کے نیچے کے پاس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے رنگ آف وینس، اور یہ ہے دل کی لائن، ٹھیک ہے جی، یہ قسمت کی لائن ہے، اور یہ دماغ کی لائن ہے، یہ زندگی کی لائن ہے، یہ زہرہ کا بہار ہے، جیسا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ باقی جس کو نہیں سمجھ وہ میرے پچھلے لیسنس جا کر دیکھ لیں، اس کو اچھی طرح سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ رنگ آف وینس جو سی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں۔ تو اس سے میں آپ کا اس کا تعارف کراتا ہوں، اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو بھی جس نے اردو کا لٹریچر پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نوجوانوں نے شاید نہ پڑھا ہو، لیکن جو پہلے یعنی کہ 40-50 سال کا انسان ہوگا، اس نے لازمی راجہ اندر کا نام سنا ہوگا۔ تو یہ ایک راجہ اندر جو سے وہ ایک ڈرامے کے خالق تھے، تو ان کی کتاب تھی اندر سوا اردو، تو ان کی ابتدائی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت رنگین مزاج بنایا تھا۔ سینکڑوں خوبصورت لڑکیاں ہر وقت ان کے ارد گرد جمع رہتی تھیں، ان میں اداکارائیں تھیں، آرٹسٹ، ٹھیک ہے جی، تو رقاصائیں جو ڈانس کرنے والی، ناچنے والی، گانے والیاں تھیں، اور اس جمگھٹے کو راجہ اندر کا اکھاڑا کہتے تھے۔ اب راجہ اندر جو سا ہے وہ تندن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو عورتوں کا بہت شوقین ہو۔ قوس زہرہ کے حوالے سے اب ہم ایک ایسی شخصیت کا ہی ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر چند چھوٹی چھوٹی قوس زہرہ کو اس کے آغاز میں ہی چھوٹی چھوٹی لکیریں کاٹیں، یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی لکیریں، جس کو اس کے آغاز میں ہی کاٹ رہی ہیں، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے قوس زہرہ، اس کے آغاز میں ہی چھوٹی چھوٹی لائنیں کاٹ رہی ہیں۔ تو جب یہ کاٹتی ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بہت ایک دلچسپ قسم کی علامت ہوتی ہے۔ اس علامت کا جو سا حامل ہوتا ہے، جس کے ہاتھ کے بیچ میں یہ لائن ہوگی، وہ دل پھینک اور ہائے ظالم مار ہی ڈالا قسم کا شخص ہوگا۔ اور جو محاورہ ہے کہ دل ہتھیلی پر لیے پھرنا، وہ اس نشان کے حامل پر عین غالب آتا ہے۔ وہ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھے گا تو فوراً اس کا ہاتھ ڈکٹائی کی گرا پر جائے گا یا کوٹ کی جیب میں کنگھی تلاش کرنے لگے گا، لیکن یہ بھورا ہوگا، پروانہ نہیں۔ پروانہ تو ہوتا ہے نا جو جل کے مر جاتا ہے لیکن پیچھا نہیں چھوڑتا، لیکن یہ بھورا ہے، ادھر پھول پہ بیٹھا، اس پھول پہ بیٹھا، کبھی اس پھول پہ بیٹھا۔ کسی سے یہ دیر پر تعلقات قائم کرنا اس کے بس کا روگ ہی نہیں ہوتا۔ تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، یہ یوں ہی کر کے چلتا پھرتا رہتا ہے، اور اس کی زندگی کا یہی کلیہ اور یہی بس مشن ہوتا ہے اس کا۔ وہ خود بھی خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے، اور اس کے محبوب بھی دلکش اور پیارے ہوتے ہیں۔ خدا جو ان سے اللہ پاک جو ان سے وہ شکر خورے کو شکر دیتا ہے، کہ مصادق یعنی کہ مثال ہے کہ خدا شکر خورے کو شکر دیتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنے گرد اکثر محبوباؤں کا ایک ہجوم اکٹھا کر کے راجہ اندر کے اکھاڑے کا گمان پیدا کرتا ہے، اس کا شکل اور اس کا سما پیدا کیے رکھتا ہے۔ شادی کے چکر میں وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، نہ ہی وہ شادی کو نبھا سکتا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے وہ عارضی محبت کرتا ہے، وہ بھی دیر پا تعلق کے قائل نہیں ہوتے، اور یوں یہ سلسلہ دن رات جاری و ساری رہتا ہے۔ تو ایک اور چیز دیکھ لیں کہ یہ علامت اگر عورت کے ہاتھ پر ہو، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں، تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ ایسی لڑکی ماڈل بننا پسند کرے گی، یا ایسا پیشہ اختیار کرے گی جس میں ہر روز رنگ برنگے نئے نئے مردوں سے ملنے کا امکان ہو۔
اگر کوئی گھریلو عورت ہے تو اکثر طلاقیں لیتی رہے گی، کسی بھی مرد نے ذرا سی اس کو لفٹ کرا دی تو یہ اس کے اوپر لٹو ہو جاتی ہیں، اور ایسی عورت کبھی اچھی بیوی ثابت نہیں ہوتی۔ مغرب ممالک میں، یورپین کنٹریز میں بتا ایسی عورت معاشرے اور جس کو بولتے ہیں نا کہ مجالس، کمپنیز، ان کی جان ہوتی ہے۔ یہ کلب میں اور نائٹ کلبس کے بیچ میں اسی عورت کے دم سے جو سی ہے نا یہ کلب اور یہ نائٹ کلبس جو سی ہیں آباد ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا لیسن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا، اور اس سچویشن اور اس کنڈیشن کو دیکھیں۔ اس انسان کا حل کیا ہوتا ہے؟ اس انسان کا حل یہ ہے کہ اس کا حل ہے صرف دین۔ اگر وہ اپنے جی اس قسم کے مائنڈس کو پکڑ لے، مذہب کی طرف آ جائے اور وہ توبہ کرے، نماز پڑھے، کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، قرآن پاک پڑھے، صدقہ دینے کا عادی ہو، تو اللہ پاک اس کے بیچ میں خود بخود ہی اس کی طبیعت میں چینج لے آئے گا، اور یہ لائن ہلکی ہو کر خود بخود ہی مٹ جائیں گی، اور یہ برے نشان اور برے اثرات سے وہ بندہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کا اپنا بھائی، آپ کا اپنا ممس عمران بشیر۔ اللہ حافظ۔